السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر حماد نعیم ہے اور آج ہم آئی وائز ایجوکیشن کے ہیڈ آفس میں موجود ہیں اور فتح ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جو آسٹریلیا سے آئی وائز کی اسپیشل ریکویسٹ پہ پاکستان آئے ہیں اور ہم نے ڈفرینٹ جو بزنس اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں، ڈفرینٹ جو کنسلٹنٹس پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں. تو کل ان کی واپسی تھی تو ہم نے ان سے کہا کہ چلیں ان ساری باتوں کو ایک ریکارڈڈ فارم میں ڈسکس کر لیا جائے تاکہ اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر اور پاکستان میں کام کرنے والے تمام جو کنسلٹنٹ حضرات ہیں ان کے لیے ایک سمرائز فارم میں چیزوں کو ہم جو ہے نا وہ دیکھ لیں. تو فتح بیسیکلی کسی تعارف کے محتاج آسٹریلیا میں تو نہیں ہے لیکن پاکستان میں لوگوں کے لیے تعارف کرا دیتے ہیں. پاکستان میں آسٹریلیا کے اندر جو سب سے بڑا وٹ سیکٹر جس کو ووکیشنل ایجوکیشن ٹریننگ سیکٹر آپ جانتے ہیں، اس میں جو گروپ ہے جن کے کالجز ہیں ٹیلنٹ لرننگ گروپ، اس کے بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر ہیں اور آپ میں سے وہ تمام لوگ جو آسٹریلیا کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے اسٹوڈنٹ ویزا کے لحاظ سے یا یونیورسٹیز کالجز کے لحاظ سے منسلک ہیں وہ ان کو ضرور جانتے ہوں گے. آسٹریلیا میں وکٹر کے نام سے جانے جاتے ہیں. تو سر موسٹ ویلکم پاکستان کے اندر بھی اور خاص طور پر آئی وائز ایجوکیشن کے ہیڈ آفس میں آپ آئے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ حماد بھائی. اچھا، بیسیکلی تو جیسے آپ سے بات ابھی چل رہی تھی ہماری، ہم تو اپنے ایک گپ شپ کے موڈ میں بیٹھے تھے، چائے بنی تھی تو ہم نے کہا تھا اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو میں نے اب یہ بڑا اچھا آئیڈیا بلکہ ٹیم نے دیا کہ چلیں چائے تو آپ پی رہے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہیں تو اس کو ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں تاکہ ساروں کے لیے فائدہ. اچھا فتح بھائی، جو ہر کسی سے جو سوال پوچھا جائے گا آپ سے بھی وہی ہے کہ اگست 23 سے آن ورڈ آسٹریلیا نے سختی شروع کی اسٹوڈنٹ ویزا پہ. لوگوں کو لگا صرف پاکستان کے لیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ انٹرنیشنلی تھی چیزیں ساری. پھر بعض لوگوں کو لگا کہ جی ویٹ سیکٹر کے اوپر بہت زیادہ سختی ہے، لیکن جب اوور آل کچھ عرصے میں سینیریو سامنے آئے تو ہائر ایجوکیشن اور ویٹ سیکٹر دونوں پہ ہی اور ورلڈ وائڈ آسٹریلیا نے جو ہے نا بہت اسٹرکٹ کیا اپنی پالیسیز کو بھی، چیزوں کو چینج کیا. وہ اس پہ بے تحاشا ویڈیوز لوگوں نے دیکھی ہیں، بنائی ہیں، اور اس پہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم کرتے ہیں پریکٹیکلی. اب آج مثال کے طور پر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، آج 25 جنوری 2025 ہے اور اب جو آنے والے انٹیکس ہیں اس کے حوالے سے میں سوچ رہا تھا ہم چند چیزیں ڈسکس کریں، یا خاص طور پہ جو کیپنگ کے لحاظ سے ابھی جو کیپ سسٹم آیا تھا جو پارلیمنٹ نے سو کیا. پہلے تو سرسری سے اس کا انٹروڈکشن کرائے نا کہ وہ تھا کیا، چلیں ایک چیزیں ریکال ہو جائیں گی، ریوائز ہو جائیں گی. اس کو مختصراً میں ایسے بتا دیتا ہوں. آسٹریلیا میں دیکھو، آسٹریلیا ایک مائیگرنٹ کنٹری ہے. وہاں پہ لوگ ہمیشہ باہر سے ہی آتے ہیں اور ان کو مائیگرنٹس کی ضرورت ہے. بٹ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ کووڈ کے بعد ایک سرج آیا تھا. اگر آپ گراف کو دیکھیں وہ گراف بالکل ایسے اوپر جاتا ہے. تو لیبر کی گورنمنٹ، انہوں نے انکوائری کی، انہوں نے سارا کچھ دیکھا کہ کیا ریزن ہے، کیونکہ وہاں پہ ہاؤسنگ کرائسس بہت زیادہ ہو گئی تھی. لوکل لوگوں پولیٹیکل ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے وہاں پہ آسٹریلیا میں. تو اس وجہ سے لیبر گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم ایک پالیسی بناتے ہیں کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں، کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہو کہ آسٹریلیا میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں، کیونکہ مائیگرنٹس میں جو بہت بڑا پرسنٹیج ہے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہے. تو اس کے لیے کیونکہ اوور آل مائیگریشن کا سسٹم ایسے ہی ہے، اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ کیا کر دیتی تھی، کبھی ٹائٹ کر دیتے تھے، کبھی جب ضرورت ہوتی تھی وہ اس کو اوپن کر لیتے تھے. جو گورنمنٹ آئی تھی، لیبر کی گورنمنٹ جو ابھی پارٹی اس ٹائم حکومت میں ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ہم نے فکس کرنا ہے. جو یہ ویزا ڈیلے ہے، پروسیس بہت لمبی ہے، اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. تو اس سلسلے میں انہوں نے شروع میں بہت زیادہ ویزا گرانٹ کر دیے تھے. تو پھر انہوں نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آسٹریلیا میں جتنی بھی انسٹیٹیوٹ ہے، چاہے وہ ویٹ سیکٹر کے ہو، پرائیویٹ ہائر ایڈ ہو، اور جو گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہے بڑی، اور جو اوور آل یونیورسٹیز ہے، ان پہ کیپ لگا دیے کہ ہر کالج کو ایک نمبر دے دیا کہ آپ اتنے اسٹوڈنٹ انرول کر سکتے ہیں. وہ انہوں نے بل پاس کرنا تھا جو کہ اگین ایک بہت بڑا پولیٹیکل ایشو بن گیا. اس میں وہ بل پاس نہیں ہوا. اگر وہ بل پاس ہو جاتا تو اس میں یہ ایک چیز ان کو پتہ چل جاتی. انہوں نے کالجز کو ایک لمٹ دی تھی کہ لیٹ سے ایک کالج ہے، اس کے پاس 1000 سیٹس ہے جو کہ ایکچولی ایسکوا اپروو کرتی ہے، جو کہ اتھارٹی یہ ویٹ سیکٹر کو کنٹرول کرتی ہے، یا ٹیکسا
اس کو کرتی ہے. یہ ایکچولی ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن نے ہی یہ کیا تھا, جو دونوں یہ سبھی چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے, کہ وہ نمبر کسی کالج کو لیٹس ہے انہوں نے 100 سیٹس دی ہے, آپ نے 100 اسٹوڈنٹ ہی ریکروٹ کرنے ہیں, چاہے آن شور ہو چاہے آف شور ہو. اگر آپ اس لمٹ کو کراس کرتے ہیں تو آپ کا کرائی کورس سسپینڈ ہو جاتا ہے, آپ اس کے بعد انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ انرول نہیں کر سکتے تھے. لیکن وہ بل پاس نہیں ہوا, اب وہی سیم پرانا سسٹم ہے. لیکن اس کی وجہ سے ایک منسٹریل ڈائریکشن ایک چیز تھی جس کی وجہ سے کہ ان کی مرضی ہے, جس کو ویزا دے دیتے تھے, جس یونیورسٹی کو جس کالج کو, یا نہیں دینا ہوتا تو بس وہ ڈائریکشن لگا کے ریفیوز کر دیتے تھے. تو اب انہوں نے یہ چیز کر دیا کہ ایک انڈکٹیو کیپ انٹروڈیوس کیا. انہوں نے سبھی یونیورسٹی اور کالجز کو بتا دیا کہ آپ کو جو کیپ الاؤ کیا تھا, اگر آپ اس کیپ کے 80% کے انڈر رہتے ہوئے ریکروٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی آف شور کی جو ویزا پروسیسنگ ٹائم ہے وہ پرائیورٹی پہ ہوگی. اس سے آگے جب جاتے ہیں کسی بھی کالج یونیورسٹی کے لیے, اگر وہ اس کیپ کے 80% کو کراس کرتے ہیں تو اوور آل آن شور اس پہ ایسا کوئی جرم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے یہ وارننگ دی ہے کہ آف شور پروسیسنگ کو وہ پرائیورٹی پہ نہیں کریں گے, اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب آگے جا کے نیکسٹ ایئر ہم کیپ انٹروڈیوس کریں گے تو اس میں کوئی گارنٹیڈ نمبر نہیں ہے, کیونکہ کیپ کی وجہ سے بہت سے نئے کالجز اور نئے ہائر ایڈ جو بھی آئے تھے, لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی, انہوں نے جگہ رینٹ پہ لی ہوئی تھی. تو اگر وہ کیپ انٹروڈیوس ہو جاتا تو وہ تو بہت سے کالجز اور یونیورسٹیز بند ہو جانے تھے. تو اب یہ ہے کہ وہ فورس نہیں کر سکے اس چیز کو, تو وہ ایک انڈکٹیو کیپ لے آئے. یہ جو ہماری انڈسٹری ہے اس کے حساب سے آپ کے خیال میں کیپ کا ریفیوز ہونا, اس کا یہ بینیفیشل ہے یا مطلب کوئی نقصان ہوا ہے؟ آنیسٹلی ابھی تک کوئی پازیٹیو نیوز تو نہیں ہے, کیونکہ جو مارکیٹ سے ہم سن رہے ہیں ویزا گرانٹ اس طریقے سے نہیں آ رہا ہے. بٹ میری پرسنل فیلنگ ہے کہ جیسے ہائر ایجوکیشن کو انہوں نے 170 سیٹس دی ہے, اسی طرح پرائیویٹ ہائر ایڈ کو 30,000, اور جو ویٹ سیکٹر ہے اوور آل آسٹریلیا کو اس کو 90,000 سیٹس دی ہے. تو اگر آپ 90,000 سیٹس کو دیکھ لیں, اس میں میجورٹی آن شور اسٹوڈنٹ ریکروٹمنٹ ہوگی. کیونکہ اس میں آنیسٹلی جو ابھی تھرو آؤٹ پالیسی رہی, چائے ٹھنڈی ہو رہی, یہ پیتے رہنا. جی تو آن شور اسٹوڈنٹ کا یہ ہے کہ ایک تو آپ کو ویزے کے لیے ویٹ نہیں کرنا پڑتا. آف شور ابھی جو پروسیسنگ تھے اوور آل میں دیکھ رہا ہوں ہمارے کالجز میں ہماری تو بس ہو گئی تھی. کیونکہ ایک تو ویزا آتا نہیں تھا, آپ کی سیٹ وہ جاتی ہے کیونکہ اس کی جگہ آپ کسی اسٹوڈنٹ کو ریکروٹ نہیں کر سکتے, بعد میں پھر وہ ریفنڈ بھی دینا پڑتا ہے. مطلب 2-3 گھنٹے گزر جاتی تھی اور وہ ایسے طریقے سے. اچھا, یہ جو انڈکٹیو کیپ کا آپ نے ورڈ درمیان میں یوز کیا, یہ اس سے ڈفرینٹ ہے؟ جو مطلب پہلے جو کیپ لگا تو اس میں کوئی اسپیسیفائڈ نمبرز تھے ہمارے پاس, کتنی سیٹس تھیں؟ یس 90,000 ویٹ سیکٹر کی سیٹس تھیں, یہ ہے وہی. لیکن ابھی اگر آپ اس کو کراس کریں گے یہ کوئی جرم نہیں ہے, آپ کا کالج بند نہیں ہوگا یا ایسے کوئی. اچھا, پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر 90,000 سے اوپر دیا تو آپ برج کریں گے کوئی کنڈیشن اور آپ کا کریک کورس سسپینڈ ہو جائے گا. اب وہ نہیں ہے, لیکن 90,000 کا مطلب ہم صرف اگر ویٹ کی بات کریں تو آپ کہہ رہے ہیں 90,000 کا 80% اتنے کو پریورٹی پہ رکھیں گے, اس سے زیادہ اگر آپ نے دی تو آپ کی پریورٹی سیٹ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. پریورٹی پہ مطلب اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ ابھی جو میری فیلنگ ہے اس میں کیا ہوگا کہ 90,000 کا 80% آپ نکالے, جو بھی 70-75% ہے, اس میں بھی میجورٹی آن شور اسٹوڈنٹ آئیں گے. جیسے لیٹس سے جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اوور آل 30,000 to 40,000 لوگ اوورسیز سے اسٹوڈنٹ ریکروٹ کریں گے آف شور. اس میں بھی اوور آل انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, چائنا ہے, لیٹن امریکن کنٹریز ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز ہے, فلپین, ویتنام, تھائی لینڈ, یہ بڑی مارکیٹس ہے, نیپال ہے, انڈیا ہے, پاکستان ہے. تو اوور آل مجھے جو لگ رہا ہے کہ وہ جو پرائیورٹی سیٹس ہے وہ بہت کم ہو جائے گی. لیٹ سے پہلے پاکستان کی سائڈ سے بہت زیادہ ویزا لانچ ہوتے تھے جو کہ ہزاروں میں ہیں یا لیٹ سے لاکھ بھی ہے. ابھی وہ سیٹس اوور آل ہی کم ہو جائے گی کیونکہ وہ پرائیورٹی سیٹس ہے ہی نہیں. بہت کم سیٹس پاکستان کے حصے میں آئے گی بھی تو 1,000-2,000 سیٹس آئیں گی. تو مجھے لگ رہا ہے جب اوور آل سیٹس کم ہو جائیں گی
تو آئی ہیو اے فیلنگ کہ وہ کتنا کو ریفیوز کر دیں گے. اگر اسٹوڈنٹ جینون ہو, فنڈز جینون ہو, انگلش جینون ہو, اگر آپ یہ سارا پروو کر سکے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ویزا گرانٹ ریشو بڑھے گا, کیونکہ انہوں نے اگر وہ ریفیوز کریں گے تو پھر مقصد ہی سارا ختم ہو جائے گا, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ سرج ایک طرح نا کم ہو جائے. تو آئی تھنک کہ وہ ویزا گرانٹ دیں گے تبھی لوگ فالو کریں گے. اگر وہ اسی طرح ہی ریفیوزل دیں گے تو پھر تو کوئی مقصد ہی نہیں ہوگا. تو پریورٹی سیٹس میں مطلب انہوں نے کیا کہا ہے کہ آپ کتنی دیر میں وہ رسپانس کریں گے اس کا, یا جیسے پہلے 5-6 مہینے بچے ویٹ کرتے تھے, آئی تھنک میکسیمم 28 days. مطلب یہ کہیں پہ ریٹرن فارم میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم 28 days میں کریں گے, کہ یہ ہماری ایک اسیسمنٹ ہے؟ یہ ایک ہماری اسیسمنٹ ہے کہ ود ان 28 days جو ہے نا وہ اس کا رسپانس کرنا چاہیے امیگریشن کو. اچھا, پہلے بھی یہ تھا, ایون یہ تو شروع سے ہی ہے کہ آبویسلی ویٹ سیکٹر کے اندر آپ اپلائی کر رہے ہیں یا ہائر ایجوکیشن میں اپلائی کر رہے ہیں تو ہائر ایجوکیشن کے چانسز زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو ویٹ سیکٹر. تو جب یہ پریورٹی سیٹ پہ کوئی بندہ ویٹ میں اپلائی کرے اور ایک ریگولر سیٹ پہ مطلب وہ فار ایگزامپل اپلائی کر رہا ہے ہائر ایجوکیشن میں, تو زیادہ آپ کے خیال میں کیا بینیفیشیل ہے اپلائی کرنا بچوں کے لیے؟ دیکھیں, ہائر ایجوکیشن میں جو یونیورسٹیز ہے آف کورس وہ اس کو پرائیورٹائز کریں گے, کیونکہ وہ گورنمنٹ چاہتی بھی ہے, جو یہ گورنمنٹ ہے یہ سپورٹ کر رہی ہے بڑی یونیورسٹیز کو, یا جو ٹیف ہے وہاں پہ بڑے تو ان کے پاس سیٹس بھی زیادہ ہے تو ان کی پرائیورٹی سیٹس بھی پرائیورٹی میں. تو آئی تھنک کہ جو پرائیورٹی سیٹس نہیں ہیں وہ پروسیس ہی اتنا لمبا ہے, انسرٹینٹی ہے یہاں پہ, بینک اسٹیٹمنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اور جو ویٹ ٹائم ہے, ناٹ ورتھ اٹ. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ لوگ خود ہی اپلائی نہیں کریں گے, یا یونیورسٹیز یا کالجز کو پتہ ہوگا تو شاید وہ سی او ایز ہی نہ دیں. ہاں, تو پرائیورٹی پہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کو لٹکا کے نہیں رکھیں گے, وہ ڈیسیجن آپ کو دے دیں گے, یا گرانٹ یا ریفیوزل. جیسے میں نے آپ کو کہا, ابھی تک کرنٹ ٹائم تک کوئی بہت زیادہ اچھی نیوز نہیں آئی مارکیٹ میں. کچھ ویزا گرانٹس آئے ہیں, ہمارے بہت ہی کم, لیکن جیسے میں نے کہا آئی ہیو اسٹرانگ فیلنگ کہ کچھ امپروو ہوگا, اور اوور آل یہ کنٹری کے کوالٹی پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے پاکستان میں یہ دیکھا گیا, یہاں پہ فیک ڈاکومنٹس بہت زیادہ لوگوں کے پکڑے گئے ہیں. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اسپیشلی ویٹ سیکٹر میں کہ انہوں نے بڑی اسٹرکٹنس کی ہوئی ہے. تو یہ جو ابھی مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ود ان اے منتھ اور 2 الیکشنز بھی آسٹریلیا میں ایکسپیکٹڈ ہے, تو اس سے پہلے آپ کی جو فیلنگ ہے, صرف آپ کی فیلنگ ہم کرنا, آپ کو اس سے پہلے کچھ ایسی فیلنگ فیل ہو رہی ہے یا اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یس یہ 3 مہینے ہی ہے, کیونکہ مارچ اپریل میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. جو اگلی گورنمنٹ ہے وہ تو ان کی پالیسی اس سے بھی اسٹرکٹ ہے. انہوں نے 270 اسٹوڈنٹ کا کیپ دیا ہے, ان کا ٹارگیٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بھی بہت زیادہ ہے, اس کو 90. نہیں, اگلی گورنمنٹ مطلب پہلے سے اناؤنس جو دوسری پارٹی, دوسری پارٹی اگر تو یہ گورنمنٹ جیت جاتی ہے تو دس کیپ دس لا ول پاس. ٹھیک ہے, ابھی تو ایک لا نہیں ہے, نیکسٹ ایئر یہ 100% پاس ہوگا, کیونکہ انہوں نے جو بھی ہوم ورک کیا تھا. انفیکٹ یہ دونوں پارٹیوں نے مل کے یہ ایک بل بنایا تھا جس کو بعد میں دوسری پارٹی جو بھی ایک پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے پاس نہیں ہوا. تو اگر یہ گورنمنٹ رہی تو یہ کیپ 100% یہ لا بنا دیں گے. اگر دوسری گورنمنٹ آتی ہے تو ان کا کوئی نہیں پتہ. ان کی اوور آل تھرو آؤٹ پالیسی یہی رہی ہے کہ امیگریشن کو اس طرح آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. مائیگرنٹس کے آسٹریلیا میں کوئی اتنے خاص رائٹس نہیں ہوتے, کیونکہ یہ فیکٹ ہے کہ مائیگرنٹس ووٹ نہیں دے سکتے, ان کو پولیٹیکلی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ان کی مرضی ہے, نہ ہی دیں گے ویزے, جب ان کی مرضی ہوگی دے دیں گے ویزے. تو اس لیے یہ جو 3 سے 4 مہینے ہوں گے, آئی تھنک جو کیپ انڈکٹیو کیپ ہے اس پہ عمل ہوگا. تو انڈکٹیو کیپ جو ہے یہ مطلب آپ کو کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ یاد ہے کب سے امپلیمنٹ ہو چکا ہے؟ 1 جنوری سے. مطلب اب فار ایگزامپل پہلے والے حالات ہم دیکھیں تو 50,000 پاکستان سے ویزے فائل ہو رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سیٹیں ہی 3-4 ہزار ہیں, تو وہ 50,000 تو فائل ہو ہی نہیں نہ سکتا ویزا. اب ویزا فائل ہی 4-5 ہزار, اگر ہم صرف ویٹ سیکٹر کی بات کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے خیال میں وہ آپ کی سوچ جا رہی ہے کہ یہ وہ وجہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل پہلے 5% ویزا ریشو تھی تو اپلیکیشنز بھی 1 لاکھ تھیں, تو 5,000 اپلیکیشنز کو تو ویزے ملتے تھے. اب اپلیکیشنز ہی 4,000 ہیں یا 3,000 ہیں, تو اس میں سے کتنے کا ریفیوز کر لیں گے؟ مطلب یہ آپ کی سوچ ہے, اور اللہ زبان مبارک کرے جی آپ کی ایسا ہی ہو. تو اب آپ مشورہ کیا دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ ابھی
دے شوڈ گو فار آسٹریلیا کہ نہیں ابھی ہولڈ کریں؟ ویسے ابھی ریسنٹلی آپ کے کالج جو تقریباً 13-14 کالجز ہیں آپ لوگوں کے، تو اس میں کوئی ویزاز آئے ہیں؟ ابھی ویٹ سیکٹر میں ہمیں کچھ گرانٹس ملے، بہت ہی کم، چند گنے چنے، بٹ فیکٹ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ آف شور سے ریکروٹمنٹ بھی نہیں کی ہے، تو ہم سوچ رہے ہیں ٹرائی کریں گے مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے۔ ویسے تو میں اسٹوڈنٹس کو مشورہ دوں گا کہ وہ اپنے لیے ایک گول رکھے، ایک ٹائم فریم رکھے، ایک ٹائم فریم لیٹ سے آپ آسٹریلیا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، اگر نہیں ہوا تو آپ موو آن کریں، آپ کے پاس اور بھی آپشن ہے، اور اگر اس ٹائم میں ہوتا ہے تو بالکل جائے اس کے لیکن وہ لیے۔ ٹائم کا اسٹوڈنٹس کو یہی پرابلم تھا نا کہ جی ٹائم تو اب آسٹریلیا کا اپلائی کر دیا 5-6 مہینے، رزلٹ ہی کوئی نہیں ہے، وہ پھر گیپ بھی بڑھتا جا رہی ہے۔ اگر اب ایسی صورت حال ہے کہ چلیں چانس لینے کو تو کافی لوگ تیار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آبویسلی آسٹریلیا سے بہتر جاب اپرچونیٹیز کے لحاظ سے، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکشن کرتے ہیں، اور ملک نہیں ہے تو اگر چانس لینا ہے، اور آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی ویزا فیس بھی ڈبل کر دیا، اراؤنڈ ڈبل سے بھی بلکہ زیادہ کر دی ہے، تو 1600 کے قریب ویزا فیس پلس ادر چارجز وغیرہ کاٹ کے کو 5-6 لاکھ روپے اگر اسٹوڈنٹ ایک لاس کرتا ہے۔ ہاں اگر مطلب اس کو یہ امید ہے کہ اس کا ویزا لگنے کے چانسز پہلے کی نسبت بہتر ہیں تو دین تو وہ جائیں گے، لیکن اب صورتحال یہ ہوگی کہ فار ایگزامپل ابھی اسٹوڈنٹ ہم سے رابطہ کرے گا تو اگر وہ ویٹ سیکٹر کے لیے جانا چاہتا ہے تو ہم آئی تھنک جو آپ نے ہمارا دیکھا ہی ہے سارا سیٹ اپ، اور ہماری جو ٹیم سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے، آپ نے ہمارے جو آپریشنلز جو ہمارے ہے اسٹاف، اس سے بھی ملاقات، ہم بڑا آپ نے دیکھا بڑا کوئکلی، پہلے بھی آپ کو ہم ٹاپ ریکروٹر رہے ہیں آپ کے، تو ہم نے پہلے بھی بڑا اچھا، تو ہم آئی تھنک اسی پالیسیز کے تحت ہم ود ان 15 to 20 days ویزا فائل کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور 28 days میں رسپانس آتا ہے، تو مطلب اگر ابھی سے بچے ہمارے سے انرول ہوتے ہیں تو مارچ اپریل کی انٹیک میں، مارچ میں ہم ان کے رزلٹ سامنے ہوں گے، دین اگر وہ یو کے جانا چاہ رہے ہیں فار ایگزامپل، اگر آسٹریلیا نہیں لگتا یا کسی اور، تو ان کے پاس اگلا جو سپتمبر اکتوبر انٹیک ہے اس کی آپشن پھر بھی ویلڈ ہوگی۔ تو میرے خیال میں یہ بہترین پوائنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی بہترین ٹائم ہے، یہ 2 مہینے ان میں میکسیمم اپلیکیشنز آئیں، اور اس کا جو بھی رزلٹ ہوگا ود ان 28 days آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آئی تھنک میں اگین کوالٹی پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے، جیسے اگین ہمارے پاس، ہمارے گروپ کے پاس سیٹیں ہیں، آسٹریلیا میں سب سے زیادہ سیٹیں ہمارے گروپ کے پاس ہے، لیکن اس میں بھی اگین پاکستان کے لیے بہت کم نمبرز ہوں گے، تو آپ نے یہ ٹرائی کرنا ہے جو جی ایس ٹی انہوں نے انٹروڈیوس کیا، جینون اسٹوڈنٹ ٹیسٹ، کوالٹی پہ آپ فوکس کریں، کوانٹٹی بہت کم رکھیں، تو ہوپ فلی اگین میری فیلنگز ہے وہ ویزے لگیں گے، لیکن نمبرز کی بات نہیں ہے، کیونکہ نمبرز نہیں ہے، کوالٹی اور کم نمبر کہ وہ کوالٹی اسٹوڈنٹ ہو، اگر آپ یہ پروف کر سکے، آپ اپنی فائل جو بھی آپ کی ٹیم ہے ان کو یہ پروف کر سکے کہ یہ جینون اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے سارے ڈاکومنٹ جینون ہے، ان کی پڑھائی اوور آل سب کچھ ایکڈیمک زبردست ہے، تو کم نمبر پہ زیادہ گرانٹ ریٹ کی طرف آپ جا سکتے ہیں، اور دوسری چیز ہوگی کہ وہ انسرٹینٹی زیادہ نہیں ہوگی جو پرائرٹی سیٹس میں، اس میں پتہ چل جائے گا جلدی ہی۔ تو باقی جو آپ جی ایس ٹی کے لحاظ سے آپ نے ہمارا سارا وہ چارٹس بھی دیکھے ہیں، ہمارا فریم ورک بھی دیکھے ہیں، ہم کس طریقے سے بچوں کے انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں، ان کی پریپریشن اور یہ ساری چیزیں، تو اس کے حوالے سے آپ کے خیال میں ہم قابل ہیں؟ ہم اسٹوڈنٹس، اچھے اسٹوڈنٹس آلریڈی پہلے بھی آپ کو دیتے ہیں، آپ نے یہ جو ساری چیزیں دیکھی ہیں، ہمارے اسٹاف کے انٹرویوز بھی آپ نے کنڈکٹ کیے ہیں، ان سے ڈفرینٹ ٹیکنیکل کویسچنز پوچھے، تو آپ کے خیال میں آئی وائز ایجوکیشن کا اوور آل آپ کو یہ رسپانس کیسا لگا ہے؟ جی بالکل، دیکھو آپ لوگ کا ریکارڈ پہلے بھی بہت اچھا رہا ہے اور ایکسپیرینس بھی ہے، اور آئی تھنک کہ بڑا کلوزلی ہم نے کام کیا ہے جی ایس ٹی کے اوپر کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ اسٹوڈنٹ کو ریڈی تیار رکھے اگر اس کا انٹرویو بھی آتا ہے، اور اگین میں اس کی طرف جاتا ہوں کہ ہم نے ٹرائی کرنا ہے وہ کوالٹی اسٹوڈنٹس کو فلٹر کرنا ہے جن کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ اور انگلش ہو، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس میں یہ بینک اسٹیٹمنٹ اور یہ ایکڈیمک ڈاکومنٹس، فیک ڈاکومنٹس کی بہت بڑی پرابلم رہی ہے، اسی وجہ سے پھر جو اچھے بچے ہیں ان کے بھی ریفیوزل آتے ہیں، تو اگین اگر یہ پاکستانی مارکیٹ میں یہ فیک ڈاکومنٹس کو اوور آل ایجنٹ فلٹر کر کے ذرا طریقے سے
کام کرے تو مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں بنگلہ دیش سے ویزے لگ رہے ہیں، فلپین سے ویزے لگ رہے ہیں، انڈیا سے بھی لگ رہے ہیں، حالانکہ وہاں پہ بھی ہے، تو نیپال سے ویزے لگے ہیں، تو آئی تھنک پاکستان سے بھی ویزے لگیں گے. بٹ اگین جو ایک چیز تھی اوور آل پچھلے کئی سالوں میں بہت سے لوگوں نے کوانٹٹی پہ کام کیا ہے اور انہوں نے اسٹوڈنٹ کو فلٹر نہیں کیا تھا، یا جو بھی مس مینجمنٹس بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ کئی بار وہ ڈاکومنٹ جینون ہوتے ہیں لیکن پریزنٹیشن صحیح نہیں ہوتی، تو اس کو ایسے کوالٹی پہ کام کیا جائے تو آئی تھنک کہ ویزے لگیں گے. تو ابھی اس وقت مطلب آج سے 2 سال پہلے اور آج کی ڈیٹ میں آپ آسٹریلیا کے اندر کوئی جاب اپرچونیٹیز کے لحاظ سے کوئی چینج دیکھتے ہوں، یا رینٹل کرائسس کا ایک بڑا تھا، آپ کے خیال میں بچے وہاں پہ بہترین ابھی بھی سروائیو کر رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے؟ کوئی جاب اپرچونیٹیز کے لحاظ سے خاص طور پہ بچے پوچھتے ہیں، پھر پی آر اپرچونیٹی کے لحاظ سے پرماننٹ ریزیڈنسی وہاں پہ، مطلب اس میں بھی کوئی اسٹرکٹنس ہوئی ہے؟ اور یہ تھوڑا سا اوور آل ویو دیجیے. جی گورنمنٹ نے بہت سے نئے لاز انٹروڈیوس کیے ہیں جس میں پی آر لینا اوور آل کیا ہے کہ مشکل ہی ہے، بہت ایزی نہیں ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. انہوں نے یہ ٹرائی کیا ہے کہ جیسے یہاں پہ ویزوں میں چیزیں ہوتی ہے فراڈ وہاں پہ بھی جینون. آسٹریلیا کا پرابلم یہ رہا ہے کہ مائیگرنٹ کنٹری ہے، ورکر کی وہاں پہ ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ جس آکوپیشن میں پرماننٹ ریزیڈنسی دے رہے ہیں وہ کمی پوری نہیں ہو رہی. تو اس بار انہوں نے 482 ویزا جو امپلائر اسپانسرشپ اس کو بہت زیادہ ہائپ دی ہے، اس کو بہت ایزی بھی کر دیا ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جینونلی لوگ اپنے آکوپیشن میں کام کر سکیں. تو جو بھی بندہ، یہ میں کہتا آ رہا ہوں آسٹریلیا میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے، جو بھی اپنی فیلڈ میں جس آکوپیشن میں وہ پڑھ رہا ہے وہاں پہ جاب کر رہا ہے، 100% اس کو پرماننٹ ریزیڈنسی مل سکتی ہے. اور جاب اپرچونٹی وہاں پہ بہت ہمیشہ سے ہی اچھی رہی ہے ڈیورنگ اسٹڈی بھی، ڈیورنگ اسٹڈی بھی. بٹ کہ پہلے پر ویک آپ کو 20 آورز الاؤڈ ہوتے تھے، اب 24 آورز کر دیے. تو اس وہاں پہ جو منیمم پے ریٹ بھی ہے وہ $25 to $28 ہے. تو دیٹس انف ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کہ اس میں اپنی فیس بھی پے کرے اور اپنی ڈیلی ایکسپینسز بھی کرے، اور بہت سے اسٹوڈنٹ اس میں سیو کر کے سیونگ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ کبھی پرابلم نہیں رہی اسٹوڈنٹس کی. اچھا فتح بھائی، میرے خیال میں نا ہم نے جو کافی ڈسکشن کی ہے اس میں 1-2 ورڈ بار بار یوز ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہمارے جو سامعین ہیں اسٹوڈنٹس ہیں اس میں زیادہ ان کو پتہ ہے. آف شور اور آن شور کا ورڈ یوز ہوا ہے نا، تو آن شور سے مراد وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو آلریڈی آسٹریلیا میں کسی نہ کسی ویزے پہ موجود ہیں، اور آف شور سے مراد آسٹریلیا کے باہر اینی ویئر ان دا ورلڈ جو باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کہتے ہیں. اچھا، کوئی بھی آن شور آف اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی مشورہ آپ کا، ایک ذرا کوئی آپ ایسا دینا چاہیں کہ جو اسٹوڈنٹس اس کے اوپر اس کو فالو کریں؟ کوئی ایک مشورہ، میں موسٹلی آن شور اسٹوڈنٹ بڑے اسمارٹ ہے وہاں پہ، جو آف شور اسٹوڈنٹ ہے ان کے لیے کہ وہ زندگی میں کوئی بھی گول بنائیں، ایک ٹائم فریم رکھیں. مثلاً آپ نے آسٹریلیا کے ویزے کے لیے سوچا ہے، وہ آپ کا ایک گول ہے، اس کے ساتھ ایک ٹائم فریم بھی رکھے کہ یار یہ ٹائم فریم ہے، یہ ہوا، اگر یہ نہیں ہوا تو وہ کوئی آخری چیز یا دنیا ختم نہیں ہو جاتی. آپ موو آن کریں، آپ دوسری آپشنز کے ساتھ دیکھیں. کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کچھ لوگ بہت ہی ڈس ہارٹ ہو کے بہت ہی زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ ہمیشہ اپنے گول اور ایک ٹائم فریم کے ساتھ لے کے چلے، اگر اس ٹائم میں وہ گول پورا ہے تو آپ موو آن کریں. ہاں، اس میں نے دیکھا ہے مطلب کئی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس بھی ایسے ہیں جو 2 سال پہلے سے لے کر ابھی تک ہر کچھ عرصے بعد فون کرتے ہیں، جی آسٹریلیا کے ویزاز اوپن ہو گئے ہیں اور ہم اپلائی. دیکھیں یہ چیز بھی میں، بلکہ آپ بھی اپنے الفاظ میں بھی ان کو بتا دیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ 2 سال پہلے اگر ویزے لگ رہے تھے تو ساروں کے لگ رہے تھے، اور اگر آپ کا نہیں لگنا تو ویزا نہیں لگنا، اور اگر آپ کا لگنا ہے تو آج کیا آپ آج سے 10 سال بعد بھی اپلائی کریں گے تو لگ جائے گا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ جرنل پریکٹس نہیں بنا سکتے. مثال کے طور پر آسٹریلیا کے اندر اگر ویزاز ریفیوز ہو رہے ہیں تو ساروں کو دیکھنا چاہیے کہ ویزا ریفیوزل ریٹ اس وقت زیادہ ہے، اس لیے اپلائی نہ کرنا زیادہ مناسب ہے. اور وہی بات ہے کہ آپ نے ٹائم فریم رکھا ہے، اور اس ٹائم فریم کے بعد جو ہے نا اس سے نکل آئیں اور ادر آپشنز جو ہے نا ان کو تلاش کریں. تھینک یو سو مچ فتح بھائی، کافی انفارمیٹیو رہا سیشن، اور میرا خیال ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی بڑا انفارمیٹیو ہوگا. میں اگر اس کو سمرائز کروں اپنی ساری ڈسکشن کو، تو فتح بھائی کی اور میری
یہ ایک ذاتی سوچ ہے، اس کا آسٹریلین گورنمنٹ سے یا امیگریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری کیلکولیشن کے مطابق، ہمارے ایکسپیرینس کے مطابق اس وقت وہ اسٹوڈنٹس جن کی پروفائل اچھی ہے، مطلب اکیڈیمک بیک گراؤنڈ ان کا اچھا ہے، میٹرک انٹر کیا ہوا، اس میں اسکورز اچھے ہیں، انگلش کی اسکلز ان کی اچھی ہیں، آئلٹس یا پی ٹی کا جو بھی انہوں نے ایگزامز دیا ہے وہ اس میں ان کے اچھے اسکورز ہیں، اور اسی طرح ان کے فائنینشیلز جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ پاکستان کے اوپر جب بھی کوئی پرابلم آئی ہے یا ریفیوزل ریٹ بڑھا ہے تو اس میں اکنامک جو پاکستان کی کنڈیشنز ہیں ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا. تو جن کے فائنینشیلز بہت اچھے ہیں اور جینین فائنینشیلز ہیں، مطلب پہلے لوگ کرتے تھے وہ اسٹیٹمنٹ کے لیے فلاں جگہ سے پیسے لے لیے، ایسے نہیں. اگر اپنی جینین بینک اسٹیٹمنٹس ہیں تو پھر آپ لوگوں کو ابھی ٹرائی کے طور پہ یہ چیز مد نظر رکھتے ہوئے کہ ویزا ریفیوز ہو سکتا ہے، ٹرائی کرنا چاہیے آسٹریلیا کا، کیونکہ اس وقت جو ہماری کیلکولیشن کے مطابق انڈکٹیو کیپ کے آنے کے بعد پریورٹی سیٹس کے اوپر اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ لوگوں کے ویزا لگنے کے چانسز بہتر ہیں. اور ایک اور پوائنٹ میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں، جو یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ جاتے ہیں آسٹریلیا میں، یہ ایک بہت فنی چیز ہے کہ یونیورسٹی ڈگری ہولڈرز کے لیے پی آر لینا ٹریڈ کورسز جو کہ ویٹ کالج کے کورسز ہے ان کی بنسبت ان کے لیے پی آر لینا مشکل ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چینج کر دیتے ہیں کالجز میں یا پیرالل اسٹڈی کر دیتے ہیں. تو آئی تھنک پاکستان میں یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ ڈگری کرنی ہے، تو میرے حساب سے یہ زیادہ فائدے میں ہے کہ آپ ٹریڈ میں جائیں، کیونکہ آپ وہاں پہ جا کے پی آر لے سکتے، کیونکہ ایون اگر آپ ہائر ایجوکیشن میں جائیں گے آپ کو ٹریڈ کورس کرنا پڑے گا. اور تھینک یو سو مچ حماد بھائی، آپ کی پوری ٹیم کا میں نے دیکھا ہے، آپ کی ٹیم بہت ہی زبردست ہے، بڑے قابل لوگ ہیں اینڈ کوالٹی کام کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ اس کوالٹی کو کنٹینیو کریں اور اسٹوڈنٹ کی خدمت کرتے رہیں. جی ضرور، تھینک یو سو مچ فتح، تھینک یو سو مچ. آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں، اور کسی بھی قسم کی ہم آسٹریلیا، یو کے، آئرلینڈ، دبئی، ملیشیا، ساؤتھ سائپرس، فن لینڈ، سویڈن اور جارجیا، ابھی تک ہم ان کنٹریز کے لیے اسٹوڈنٹس کو ریکروٹ کرتے ہیں بہترین یونیورسٹیز اور کالجز کے لیے. تو ان تمام کنٹریز کے حوالے سے یا اس کے علاوہ اور بھی اسٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو تو ہمارے دیے گئے نمبرز پہ ہم سے رابطہ کریں. ہماری ویب سائٹ www.iwaseducation.com پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.